السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان الحسن آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے، آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ پاک نے انبیاء کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو یہی کہتے ہیں کہ تم ربانیین ہو جاؤ۔ ربانیین سے کیا مراد ہے؟ ربانیین، ربانی کی جمع ہے جس کا معنی اللہ والے ہیں۔ عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟ اس عالم کو کہتے ہیں جو ہمیشہ علم کے تقاضوں پر عمل کرے اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ایک خاص وعدہ لیا گیا، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا ہے کہ اگر ان کی موجودگی میں میرے محبوب کی آمد ہو جائے تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ شاباش۔ تمام انبیاء پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ان کی نبوت اور رسالت کو دل سے ماننا ہے اور دوسرا ان کے سچے اور برحق ہونے کی تصدیق کرنی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ پاک نے مختلف انبیاء پر جتنے کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں وہ اللہ پاک کا کلام ہے اور ان میں موجود جتنی بھی احکامات ہیں وہ سب برحق ہیں۔ کیا پچھلی شریعتوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے؟ وہ احکامات جو شریعت محمدی میں موجود ہیں اور سابقہ شریعتوں میں موجود ہیں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام کی اہمیت بیان کریں۔ دین اسلام اللہ پاک کا مقبول، آخری اور نجات دلانے والا دین ہے اور اس کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اس دین اسلام کو قبول نہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ اس دین کو قبول کیے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اور اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر آپ کی کاوش و کوشش سے کوئی بندہ دین اسلام کو اپنا لے تو حدیث کی روشنی میں اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ مانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر تیرے ذریعے اللہ پاک کسی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے، یعنی دنیا کے مال و دولت سے۔ اگر کوئی اس لیے مسلمان ہوا کہ مسلمان گھرانے میں نکاح کر سکے تو اس کا اسلام معتبر ہوگا؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے جواب دیا۔